چاہ رہے تھے کہ ہم لیگل ایکسپرٹس کی رائے لیں مختلف. جدون صاحب آپ بتائیے گا, اور شعیب شاہین صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں, کہ ارتضیٰ احسن صاحب نے قانونی حوالے دے کر کہا یار ہم تو قانون کے طالب علم ہی نہیں ہیں. میں نے کچھ لائرز سے سنا کہ بھائی یہ ایک ریت ہے, اس کی خلاف ورزی ضرور ہوئی ہے, لیکن ارتضیٰ صاحب جو حوالے دے رہے تھے تو اس کی بنیاد پر وہ آرگیومنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بھئی تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی. اب ارتضیٰ صاحب نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ ان کو ایڈریس نہیں کرتے, لیکن آپ اس آرگیومنٹ کا جواب دے دیں, آپ کی کیا اوپینین ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے گورنمنٹ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آئین کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ جو انکوائری کمیشن بنا ہے کس لا کے تحت بنا ہے. ابھی جو پریویلنگ لا ہے وہ انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 ہے. اس کی سیکشن 3 کو آپ پڑھیں, خود بھی ابھی آپ گوگل کریں تو آپ کے پاس پڑھا ہوا میرے سامنے. بالکل. تو سیکشن 3 میں دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہیں اور اسٹیٹوٹری پاور ہیں, قانون کے تحت پاور ہیں, اور یہ جو قانون بنتا ہے یہ آئین کے تحت ہی بنتا ہے. تو اس کے آج دن تک کسی نے اس ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ غلط ہے. تو اس کے تحت جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ انکوائری کمیشن بنا سکتی ہے اور جس کو چاہے وہ نامینیٹ کر سکتی ہے. شعیب صاحب آپ کی بھی اس پہ یہی رائے, پھر میں ایک ایک کر کے چلتا ہوں. اس نقطے پہ آپ کی بھی یہی رائے جو جدون صاحب کی, آپ کی مدعا مختلف ہے؟ نہیں, میری رائے مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کمیشن کی کانسٹیٹیوشن جب آپ کرنے لگیں گے, آپ نے اگر ہائی کورٹ کا جج کا کمیشن بنانا ہے تو بھی آپ کنسرن چیف جسٹس کو لکھیں گے. اگر آپ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ چیف جسٹس کو آپ لکھیں گے کہ وہ جج نامینیٹ کریں گے. جب یہ 2017 کا یہ ایکٹ آیا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الیکشن کے آرگنائز ڈگنگ کے معاملے میں یہ ود کنسنٹ یہ آیا تھا ایکٹ. اس وقت بھی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا, نامینیٹ کر کے نہیں دیا تھا. پھر چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو جسٹس ناصر الملک صاحب تھے آئی تھنک, انہوں نے پھر اس اپنا وہ بینچ بنا کے اور انہوں نے اس پہ بنایا تھا, اپنا کمیشن نے اپنی فائنڈنگز دی تھیں. تو اس طرح کے معاملات میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک جب بھی کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہے کسی بھی ایشو پہ, اگر وہ جج سٹنگ جج کا ہو تو وہ چیف جسٹس کو لکھا جاتا ہے ٹو بی کہ وہ نامینیٹ کریں اپنے کسی کنسرن. جہانگیر صاحب یہ دیکھیں اسپیسیفک باتیں نہیں بتا دیں آپ, بڑا سیدھا سوال کہ کیا کوئی ایک حوالہ آپ دے سکتے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب نے بڑی بلینکٹ ایک بات کر دی, کیا آپ ان کی بات کی نفی میں کوئی ایک حوالہ دے سکتے ہیں کہ بدامی صاحب دیکھیے فلاں کمیشن بھی تو بنا تھا سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کا اور چیف جسٹس کے کنسنٹ کے بغیر بنا تھا, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, وہ کہہ رہے پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک کسٹمری چیز لادا ہے لیکن ایک لا کے مطابق, میں نے کہا لا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, اگر اس میں یہ لکھا مثال کے طور پر اگر چیف جسٹس کنسنٹ نہیں دیتا تو پھر یہ کیا لا جو ہے ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, سیکشن 3 کو آپ کہاں کے لے جائیں. لیکن یہ آپ بھی مانتے ہیں اس کا جہانگیر صاحب کہ یہ ہو رہا پہلی مرتبہ ہے, غیر آئینی نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں, لیکن ہو رہا پہلی مرتبہ نہیں, یہ لیگل دیکھیں یہ کوئی آپ ریسپیکٹفلی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں اندر اسٹریٹجری اور لیگل پروویژن نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں گے. لیٹ سے چیف جسٹس قاضی فائزہ کو نامینیٹ نہیں کرتے, وہ تو بینچ میں نہیں بٹھاتے یا کسی اور جج کو, تو پھر تو ان کی ڈسکریشن ہو گئی ہے. پھر تو ان کی ڈسکریشن جو ہے وہ اسٹریٹجری پروویژن کے اوپر رائٹ نہیں کر سکتی. یہ تو ایک آپ میٹر آف ریسپیکٹ لکھ دیتے ہیں کہ آپ انچارج ہیں تو آپ اپنا کوئی بندہ اپوائنٹ کر دیں. اگر آپ نہیں بھی کرتے تو اس میں کوئی بار ہے ہی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ پوائنٹ جو چیلنج کیا ہے اس میں یہ نہیں اٹھایا کہ یہ غلط پوائنٹ ہو کمیشن. انہوں نے کہا جی آپ ٹیپنگ کا جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ ٹیپنگ کرنا جو ہے یہ کرتی ہے وہ کون کرتا ہے, اس بندے کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں. انہوں نے یہ اس کو چیلنج کیا ہے, انہوں نے کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو چیلنج نہیں کیا ہے, پی ٹی آئی نے غلط کمیشن بنا ہے. ہاں یہ تو صحیح ہے, پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو اپنی رائے دے رہے ہیں نا شعیب شاہین, وہ پی ٹی آئی کی رائے تھوڑی دے رہے ہیں, وہ تو ایک اپنی. دیکھیں وہ ایک کسٹمری ہو سکتا ہے کہ آپ ایک میٹر آف ریسپیکٹ آپ کہتے ہیں کہ جج کو نامینیٹ کرتے ہیں تو چیف جسٹس کو. یہ انٹرسٹنگ ہے جہانگیر صاحب کہ آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہو رہا پہلی مرتبہ ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط نہیں ہو, یہ غلط نہیں ہو رہا, ہو رہا پہلے, یعنی ریت کے خلاف ضرور ہے, ایسا ہوا نہیں ہے پہلے کبھی, قانون کے خلاف نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ بتائیں شعیب صاحب آپ کے خیال میں اس کو, اب یہ کل کہتی ہے مثال 27 کو اگلا اجلاس ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو کہتے ہیں آئے جی, تو اور یہ نہیں آتے, مثال ہے کوئی بھی نہیں آتا ایکس وائی زیڈ, تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ اس طرف جائیں تو یہ سی پی سی اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہے, یعنی سول کوڈ کی پاورز ہوتی ہیں. وہ کمپیل کر سکتے ہیں تھرو سمن نوٹس بھیج سکتے ہیں کہ جی آپ آئیں, کمپیل کر سکتے ہیں فار دی پروڈکشن آف دی ڈاکومنٹس. لیکن اس کے اندر 2-3 خرابیاں ہیں. پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے چیف آف آرمی اسٹاف کو چھوڑ کے آپ کسی کور کمانڈر کو یا آپ لیفٹیننٹ جنرل کو کہو جی کل ہم نے آپ کو سیکیورٹی کے کسی فلاں معاملے پہ ہم نے آپ کو کمیشن کا سربراہ بنا دیا ہے.
آپ نے ادارے کے سربراہ کو لکھنا ہوتا ہے. جو اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. فرض کرو کل آپ کو چیف جسٹس پسند نہیں ہے, آپ ایک پک کرو ایک شخص کو اور آپ کہو جی آپ چیف جسٹس کے خلاف مجھے انکوائری کر کے دے دو, یہ مواد ہے, یہ بندہ ہے. اچھا کوئی آپ کسی جج کوئی اپنا پک کر لو جو آپ کی پسند کا ہے, یا یہ اس کیس کی بات نہیں کر رہا, یا جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے کسی بھی حوالے سے, آپ اس کے ذریعے اپنا وہ مقصد حاصل کرنا چاہو جو جوڈیشل کمیشن کا پرپز نہیں ہے. یہ اس لیے کہ سیٹلڈ پرنسپلز ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے کہ آپ سٹنگ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے آپ کسی کو مار کر دو کہ جناب آپ فلاں انکوائری. سر اس میں تو بات ہو گئی نا, اب وہ جو میں نے کہا کہ انکوائری بار کی تھی, اب تو یہ بن گیا, اب یا تو یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی تو بات ہی ختم, اگر نہیں اڑتا جی یہ تو پھر کوئی نہیں آتا. پہلی تو رائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی تو میری رائے یہ تھی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب بڑے آنریبل چیف جج ہیں, وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. بہرحال انہوں نے ایکسپٹ کر لیا نا. دوسری بات اس میں بہرحال چیلنج کسی نے کر دیا ہے شاید آج. اس کے اندر دو اور خرابیاں ہیں. ٹی او آر میں یہ نہیں ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے آڈیو اور لیک کس نے کی ہے. یہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ آ کر بتائیں, اور یہ اس کے ٹی او آر میں یہ نہ لکھنا تو یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے ججز کے جو کیسز ہیں جس میں آپ اگر بے نظیر بھٹو والا کیس اٹھائیں یا آپ اس میں ارشد ملک والے کیس میں جو پرنسپلز آئے ہوئے تھے یہ اس کی وائلیشن میں ہے. یہ جو ٹی او آر ہے جدون صاحب مجھے تیسرا اس کے اندر غلطی ہے, اس کے اندر ایک تیسری غلطی ہے, ایک سے وسیم ایک منٹ سے آدھا منٹ. اس میں یہ خرابی ہے کہ ججز کے کنڈکٹ کے متعلق بھی یہ ایشو ہے. وہ آرٹیکل 209 کے علاوہ کسی بھی اس طرح کے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کسی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں آپ انکوائری نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس وہ جو انکوائری کمیشن ہے یا انکوائری کمیٹی ہے یا جس کو آپ کونسل کہیں, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کسی بھی کمیشن کے ذریعے ججز کے کنڈکٹ کے متعلق آپ ان سے ویریفائی نہیں کرا سکتے. اس لیے اس کے اندر انہیرنٹ غلطیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنج ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہم نے گراؤنڈز لیے ہیں. سر انہوں نے پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے, مجھے کریکٹ کریں گے جدوں میں غلط ہوں, اور انہوں نے اس گراؤنڈ پر نہیں کیا, یعنی کمیشن جن پر آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹی او آر میں یہ شامل کیوں نہیں ہے کہ ریکارڈ کس نے کیا, یہ بھی کیا شامل کرو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. عمران خان کی ٹویٹس کا بھی سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. صحیح وسیم ایک اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے, آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن انہوں نے نہیں کہا, اگر میں صحیح ہوں تو اچھا جدون صاحب اب تو معاملہ چل پڑا ہے نا, اب تو انہوں نے سارا بتا بھی دیا, آج کی سماعت بھی ہو گئی. آپ مجھے بس آخر میں بتا دیجئے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کمیشن, چونکہ انہوں نے کہا ہم کسی کو سزا تو نہیں دیں گے یہاں پہ, بلکہ جو کوئی آئے گا وہ بھی ملزم نہ سمجھا جائے اور ایز اے ملزم ٹریٹ بھی نہیں کیا جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ یہ کمیشن کسی بھی فرد کے خلاف, مسٹر ایکس کے خلاف کیا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں میں آج اس کی جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس میں موجود تھا, تو انہوں نے کہا جی ہم کسی بندے کو ایز اے ایکیوز سمن نہیں کر رہے. لکھ بھی دیا انہوں نے, جی لکھ بھی دیا ہے. بیسیکلی یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایز اے وٹنس آئے گا, اس کو بتائیں گے کہ یہ کنفرنٹ کریں گے کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے, یہ ہم نے فورینسک کرائی ہے جو پنجاب فورینسک لیبارٹری اس سے, اور یہ ٹھیک ہے, تو آپ کے مطابق کیا ہے؟ وہ کہے گا جی یہ تو کٹ اینڈ پیسٹ ہے, میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں. تو پھر وہ کمیشن اس کو کنفرنٹ کرے گا کہ یہ والی ایجنسی ہے, اس نے ویریفائی کیا ہے. دیکھیں نا, یس کو نو اور نو کو یس, بعض کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ جو کٹ اینڈ پیسٹ کر دیتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے بہت آگے چلی گئی ہے. تو وہ بیسیکلی یہ فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یا آڈیو ٹیپس آئی ہیں یہ آپ کی ہیں. اگر وہ آ کے ایڈمٹ کر لیتے ہیں جی ہم آپ کے, تو وہ فیکٹ فائنڈنگ دے دیں گے کہ یہ کریکٹ تھی, یہ ان بندوں نے آ کے ایڈمٹ کیا ہے اور یہ ان کی اپنی ہے, اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں کی گئی, کوئی اس میں کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کیا گیا. اور اس کا آگے اثر کیا ہوتا ہے, یہ کسی اگر کوئی اس کو کوئی ریفرنس بناتی ہے گورنمنٹ یا اس پہ کوئی اس کی بنیاد پر